زمین کے اندر شہید کر دیا جائے گا، نہ میں ہوگا نہ علی ہوگا نہ تو ہوگی نہ حسن ہوگا، میرا حسین اکیلا ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا، صبح کی اذان سے لے کر عصر تک میرا حسین اہل بیت اطہار کے نوجوانوں کے لاشیں اٹھائے گا، پھر گنگنائے جائے گا، اللہ کے قرآن کو بچانے کے لیے، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے میرا حسین اپنا سر کٹا کے جب آخری مرتبہ کہے گا سبحان رب العالی، ادھر حسین کہے گا سبحان رب العالی، ادھر خلاق کائنات فرمائے گا فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے انسان نے بنایا نعم و سبیہ بحمدہ کا، وہ مقدس ہے، ہم سجدہ کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ فرمائے گا ساری کائنات کے سجدے نبیوں کے سوا ایک طرف میرے حسین کا کربلا کا ایک سجدہ ہے، میرے حسین کا ایک سجدہ ایک طرف ہے۔ فرمایا میں حسین کی گردن کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ گردن کٹے گی اور میرا حسین یہ گردن کٹا کے میری شریعت کو قیامت تک اس طرح بچائے گا کہ قیامت تک اگر لاکھوں کروڑوں یزید ظالم فاسق و فاجر اور قابض آ جائیں تو پھر بھی میری شریعت کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، میرے حسین کے اس ایک سجدے کے صدقے قیامت تک رب کے قرآن کے ڈنکے بجتے رہیں گے، محمد کی شریعت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ آپ نے کئی مرتبہ فضائل کو سنا ہے، مسائل کو بھی اس معاملے میں سنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین 9 محرم کا دن گزر گیا، 10 محرم کی رات آئی، میرے آقا حسین نے اپنے اصحاب یعنی اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور آقا حسین کے ساتھیوں میں یہ جو 72 شہید ہوئے ہیں سارے کے سارے یہ اہل بیت اطہار کے افراد نہیں تھے، ان 72 میں جو کثیر تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں وہ میرے آقا کے پاک اصحاب کی اولاد کی شامل اہل بیت اطہار تو تھے ہی تھے۔ اللہ اکبر، سنیے، آپ نے رات کے وقت سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمایا کہ یہ آخری رات ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا، میں سب کچھ بھوکا پیاسا برداشت کر لوں گا، دین اور شریعت کو بچانے کی ڈیوٹی بھی میری لگائی گئی ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم واپس مدینہ کو چلے جاؤ، اپنے ساتھیوں کو فرمایا، اور جناب علی اکبر سے فرمایا کہ اکبر چراغ گل کر دے، بجھا دے۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ منہ کو منہ کا حیا ہوتا ہے، چہرے کو چہرے کا شرم ہوتا ہے، کہیں یہ روشنی میں جانے سے شرمائے نہ اور مجھے چھوڑنے سے گھبرائے نہ، چراغ بجھا دو۔ جب میرے آقا حسین کے حکم پر چراغ کو بجھا دیا گیا، میرے آقا حسین فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں
تم میرے کہنے سے چلے جاؤ گے تو میں محشر کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. میں محشر کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. کوئی کسی قسم کا گلہ نہیں, کسی قسم کی شکایت نہیں. چلے جاؤ مدینہ کے اندر, مدینہ کی پہاڑوں میں لوٹ جاؤ. جب اتنی گفتگو کرنے کے بعد پھر چراغ کو جلایا گیا تو آقا حسین کے سارے ساتھی موجود تھے, مگر تلواریں اپنے بیٹوں کے ساتھ لگائی ہوئی تھی. کہتے تھے حسین ہم خود کٹ کے مر جائیں گے مگر زہرا کے بیٹے کا ساتھ چھوڑ کے تلا کربلا نہیں جائیں گے. میرے آقا حسین فرماتے ہیں اور میرے ساتھیوں میری ڈیوٹی ہے اپنے نانا کے دل کو بچانے کے لیے تم چلے جاؤ. میں علی اکبر قربان کر دوں گا, علی اصغر قربان کر دوں گا, محمد و عمر قربان کر دوں گا, جناب عباس کو قربان کر دوں گا, تم چلے جاؤ. سارے ساتھی آج جوڑ کے عرض کرتے ہیں حسین اگر آج تمہیں پہلا چھوڑ کے چلے گئے کل ایسے کے دن اور آپ کے نانا نے پوچھ لیا کہ اللہ نے تو قرآن کے اندر یہ حکم دیا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. میری قرابت داروں سے محبت کرنا. ہم تمہیں کربلا رکھے اس قومی منظر کے اندر, کربلا کے صحرا کے اندر حسین اگر چھوڑ کے چلے جائیں گے کل آپ کے نانا نے ہم سے پوچھ لیا کیا جواب دیں گے. حسین ہم کٹ تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں, پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے, اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہم علی کے لختے جگر, زہرا کے نور نظر, مصطفیٰ کے کندھوں کے سوار حسین کو کربلا میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. حسین ہم تمہیں کربلا کے اندر تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. میرے آقا حسین نے جب سب کو خطاب کر دیا فرمایا جاؤ پھر اپنے اپنے خیموں کے اندر جاؤ, رب کے قرآن کی تلاوت کرو, جتنے نفل پڑھ سکتے ہو, جتنا محمد و آل محمد پر درود پڑھ سکتے ہو, اعمال صالح کرو, اعمال نیک کرو, قیام کرو, قعود کرو, سجود کرو. یہ تمہاری زندگی کا آخری قیام ہوگا, زندگی کے آخری سجدے ہوگا. سنیے گا, سب کی رات جب سجدوں میں گزرنے لگی, تہجد کا وقت ہوا, میرے آقا حسین نے جناب علی اکبر کو بھی بلایا, جناب سیدہ زینب کو بھی بلایا. سیدہ زینب کے ہاتھ میں اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کا ہاتھ دیا. مستند تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. فرمایا میری بہن یہ میری سکینہ ہے, میں جب تک عبادت کرتا رہتا ہوں یہ میری آغوش میں لیتی رہتی ہے, جب سوتا ہوں یہ میرے سینے پہ لیٹتی ہے, میرے سوا اسے نیند نہیں آتی. زینب اگر مقدر تمہیں مدینہ لے جائے میری سکینہ کو مدینہ بھی لے جانا اور میرے نانا کے روزے پر حسین کا آخری سلام بھی پیش کرنا. میری سکینہ کا خیال رکھنا, میری سکینہ کا خیال رکھنا. سیدہ زینب فرماتی ہے حسین میری کوئی اور ڈیوٹی ہو تو وہ بھی بتا دیں. میرے آقا حسین فرمایا زینب کل جب میرا امتحان مکمل ہو جائے گا تو پھر تیرا امتحان شروع ہوگا. اس قافلے کا
میرے آقا حسین نے شہزادہ علی اکبر سے فرمایا اکبر تہجد کا وقت ہو گیا ہے، آنا آج میرے ساتھ کھڑے ہو کر تہجد کے سجدے اپنے خالق کے حضور پیش کرنا۔ آپ اس سما کا ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بوڑھا باپ مصلی عبادت پہ کھڑا ہے اور جانتا ہے یہ زندگی کی آخری تہجد ہے جو باپ اور بیٹا اکٹھی ادا کر رہے ہیں۔ جب تہجد کی نماز ادا ہو گئی نا، میرے آقا حسین فرماتے ہیں اکبر جی بابا جان جا کربلا کا جو سب سے اونچا ٹیلہ ہے نا اس کے اوپر کھڑے ہو کر آذان پڑھ۔ کیا کر؟ آذان پڑھ۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آذان پڑھ۔ بابا آذان پڑھتا ہوں، شہزادہ علی اکبر کربلا کے میدان سے گزرتا ہوں، اس ٹیلے کی جانب جا رہے ہیں، آذان پڑھنے کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک سفید رنگ کی چادر میں لپٹی ہوئی ایک خاتون ہے جو چادر میں ہی ہاتھ چھپا کے کربلا کی ریت کو صاف کرتی ہے۔ کوئی کنکر ملتا ہے، پتھر ملتا ہے، کانٹا ملتا ہے، کوئی لکڑی کا حصہ ملتا ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اپنے دامن میں ڈالتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرے اللہ کل میرا اکبر یہاں ملے گا، کل میرا محمد اور یہاں ملے گا، کل میرا عباس یہاں ملے گا، میرے اکبر کی خیر ہو، میرے حسین کی خیر ہو۔ شہزادہ علی اکبر نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا اور آپ پوچھتے ہیں اے پردے دار خاتون تو کون ہے؟ اے پردے دار خاتون تو کون ہے؟ تو بی بی نے جواب دیا اکبر مجھ سے میرا پتہ نہ پوچھ، جب تو اذان پڑھ لے اپنے بابا سے پوچھنا میں کون۔ جب شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد اپنے بابا حسین ابن علی کے خیمے کے اندر گئے، اپنے بابا کے قریبوں کے اندر کرتے ہیں ابا جان ایک سوال ہے، فرمایا اکبر یاد سارے سوال کن جن کے کرتا تھا میں علی کا بیٹا ہوں، تیرے سارے سوالوں کا جواب دیتا جاؤں گا۔ شہزادہ علی اکبر کرتے ہیں ابا جان جب میں اذان پڑھنے کے لیے جا رہا تھا سفید چادر کے اندر لپٹی ہوئی ایک خاتون تھی، کربلا کے صحرا کے اندر سے کانٹے پتھر کنکریاں چن رہی تھی، آواز آ رہی تھی میرے حسین کی خیر ہو، میرے اکبر کی خیر ہو، میرے قاسم محمد وہارون کی خیر ہو، میرے عباس کی خیر ہو۔ ابا جی میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، میرے نام پوچھا، بی بی کہنے لگی اکبر میں تمہیں جانتی ہوں، تو مجھے نہیں جانتا، اگر میرا تعارف کہتا ہے اپنے بابا حسین سے پوچھ لینا۔ ابا جان وہ خاتون کون ہو سکتی ہے؟ ہمارے پردے دار کو خیموں کے اندر ہے، سیدہ رقیہ خیموں کے اندر ہے، ام کلثوم خیموں کے اندر ہے، جناب رقیہ خیموں کے اندر ہے، سیدہ خیموں کے
توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. نماز یہ سخی کتنے ہیں؟ سخی تو سخی ہوتا ہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، دیش میں ہو، پردیش میں ہو، جس کیفیت میں بھی ہو. جب فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، ایک آقا حسین کی خیمے ہے، دوسری طرف یزیدی فوج کی خیمے ہے. جناب ہو ادھر سے سورج نکل رہا ہے، سورج کی طرف منہ کر کے اپنی تلوار کو صاف کر رہا ہے. اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے گری، نیچے ہو کے تلوار کو اٹھانے لگا تو سامنے جناب حر کی اپنی بیٹی جس کی 6 سال کی عمر تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. سنیے گا ذرا. جناب حر نے اچانک جو دیکھا نا اپنی بیٹی کی طرف تو اس کے کانوں کے اندر مدینے کے 2 قیمتی موتی چمک رہے ہیں. جھڑک کے بیٹی سے پوچھتا ہے یہ کس کے چوری کیے ہیں، یہ کہاں سے لیے ہیں؟ میں نے تو تمہیں بنوا کے نہیں دیے. بیٹی آپ جوڑ کے عرض کرتی ہے بابا اگر آپ مزید نہ ڈانٹیں تو میں بتا سکتی ہوں میں نے کہاں سے لیے. کہا بتا کہاں سے لیے؟ کہا وہ سامنے خیمے ہے نا، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بس میں اپنے خیموں سے نکلی، ان خیموں میں گئی. وہ جو بڑا خیمہ ہے اس بڑے خیمے میں ایک بڑی بیوی بیٹھی ہوئی ہے جو تمام خیمے کی خواتین کی سردار ہے. اس کی جھولی میں ایک چھوٹا سا شہزادہ ہے جسے علی اصغر کہتے ہیں. علی اصغر کی ایک میرے جتنی بہن ہے جسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ نے اپنی اماں کی گود سے اس شہزادے کو لیا، کھلا رہی تھی. میرا دل چاہا کہ میں شہزادے کو اٹھاؤں، میں نے اس شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا. شہزادہ بڑا خوبصورت تھا. ابا جی اللہ کی عزت کی قسم چوری کے چاند سے زیادہ اس کا چہرہ روشن تھا مگر لب خشک تھے. زبان نبو سے باہر نکلی ہوئی تھی، ان کے پاس پانی نہیں تھا. میں آئی تو تھی کہ پانی لے کے جاؤں جا کے اس شہزادے کے لیے دوں، مگر اس کی ماں نے منع کر دیا. کہا میں پوچھتا ہوں یہ دل کے پوتی کہاں سے لیے؟ اے حر کی بیٹی کہتی ہے. جب میں آنے لگی بڑی بیوی کہتی ہے او میری بیٹی کاش کہ ہم مدینے میں ہوتے، تو ہماری مہمان بن کے آتی، علی کی بیٹی تمہیں نواز سے بھیجتی، میں تمہیں نواز کے بھیجتا. کہا جب میں خیمے سے باہر آئی نا وہ جو چھوٹے شہزادے کی بہن تھی اس نے مجھے کندھے سے پکڑا، اپنی ماں یعنی سیدہ زینب اپنی پھوپھی اماں ان کے پاس لے گئی. انہیں کہتی ہے اماں اماں کائنات کے سلطان مدینے میں ہوں پھر بھی سلطان ہے، کربلا میں ہوں پھر بھی سلطان ہے. جس کو سمجھ آئیے مجھے سبحان اللہ. آج اگر یہ خالی واپس چلی گئی تو ہم تو سخی ہیں. سخی کے در سے تو کوئی خالی نہیں جاتا. ہم اس نبی کی اولاد ہیں جس نبی کی محفل میں فتح مکہ کے دن ابو جہل کی بہو آئے تو میرے نانا اپنے کندھے سے کالی کملی اتار کر اس کے سر پر اٹھے دے. یہ خالی کیسے جائے؟ فرمایا اس شہزادی نے اپنے کانوں سے یہ بالیاں یہ در اتارے، اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھے اور اس کی ماں نے میرے کانوں میں پہنا دیے. بابا جان میں نے چوری نہیں کیے، اس خیمے والوں نے مجھے علی اصغر کو لوری دینے کا صلہ عطا کیا ہے.
پھر حیا والا بندہ تو حیا والا ہی ہوتا ہے. حیا والا بندہ حیا والا ہی ہوتا ہے. جب یہ بات جناب عمر نے سنی تلوار زمین پہ پھینک دی, دونوں ہاتھ کربلا کی ریت پر رکھ کے کبھی بیٹی کو دیکھتے ہیں, کبھی حسین کے خیموں کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنی آپ سے گفتگو کرتے ہیں. اور کتنا بد نصیب ہے, کیسے لگتا نبی کی اولاد کو کہاں سے پھیر کے کہاں تک لے آیا. اس میدان تک لینے والا تو ہے. محشر کے میں نبی کا سامنا کیسے کرے گا؟ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, اس نبی کی اولاد کو ستایا, اس نبی کی اولاد کے لیے پانی کو بند کیا, اور جائے گا تو کہاں جائے گا؟ نہ کوئی زندگی ہے, نہ کوئی تیری موت ہے, نہ تمہیں کوئی جینے کا فائدہ ہے, نہ تمہیں کسی انعام کی کوئی ضرورت اور فائدہ ہے. اب کیا کرے گا؟ کتنی شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں, غیب سے آواز آئی ہے اور کس سے متعلق سوچ رہا ہے. حسین تو ایک بان ہے, ایک مرتبہ ذرا حسین کے ساتھ بات کر کے دے. اور نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی. آقا حسین بھی اپنے خیمے سے نکل رہے تھے, ادھر سے اور بھی گیا اور کہتا ہے حسین تجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم, میرا چہرہ, میری شکل, میرا منہ اس قابل نہیں کہ میں تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں. میری تمہیں کربلا کے اس صحرا تک, ریگستان تک لے آیا ہوں. ایک بات سن لے حسین, اگر میں آپ بھی تیرے قدموں میں آنا چاہوں, معافی مانگنا چاہوں, میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اس نے یہ بات کی. میرے آقا حسین نے اپنے گھوڑے کی زین کو چھوڑا, زمین پہ آئے. میرے اقبال حسین نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے, فرمایا بھائی ہو دیر نہ کر, کہیں تیری موت نہ یاد آئے. محمد کے نواسے کے سینے کے ساتھ لگ جا. میں تیرے معافی مانگنے سے پہلے جب تو خیمے سے اس ارادے کے ساتھ نکلا تھا, محمد کے نواسے حسین نے تمہیں اسی وقت کا معاف کر دیا ہے. ہم نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا. اللہ اکبر. ایک ایک کر کے, ایک ایک اونچا بولی, ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہونے لگے نا, تو جناب سیدہ سکینہ نے جناب غازی عباس کو بلائے خیموں کے اندر اور فرمانے لگی, چچا میرا بھائی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, مجھے ایک پانی کا پیالہ مل جائے بس وہ خیموں میں آ جائے. آخر ہم اس نبی کی اولاد ہیں جو ایک پیالے میں انگلیاں ڈالیں اور پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. جناب عباس فرماتے ہیں, سکینہ یہ آخر دو چار جملے سن لے, میں نے کئی مرتبہ تیرے پاپا سے اجازت چاہی ہے, تیرے پاپا نے مجھے اجازت نہیں دی. جناب سیدہ سکینہ نے جناب عباس کے کندھے میں مشق ڈالی, دائیں کندھے میں مشق ڈالی, اور اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے اپنے بابا کے خیمے میں لے جا رہے. توجہ کیجیے نا ذرا, ساری توجہ میری طرف کیجیے. اپنے بابا حسین کے خیمے میں لے جا رہے. جب خیمے میں لے گئی ہیں نا, جناب عباس نے سلام کیا, فرمایا امام میرا سلام ہو. آپ نے روکا, میں روک گیا, میں نہیں آیا, مجھے سکینہ لے کے آئے. میرے آقا حسین نے جو جملہ بولا تاریخ نے اس کو نوٹ کیا. فرمایا عباس اگر تو چلا جائے گا میں جانتا ہوں واپس نہیں آئے گا, مگر تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے,
جناب عباس کھڑے تھے زمین پر بیٹھ گئے، آقا حسین کے قدم چھو کے کہتے ہیں حسین جس فوج کا میں سپہ سالار ہوں وہ فوج تو قتل ہو چکی ہے، کہاں ہے وہ اکبر، کہاں ہے محمد، وہ کہاں ہے قاسم، کس فوج کا سردار، کس فوج کا سپہ سالار، مجھے جانے دیں، اب اہل بیت اطہار کے بچوں کی پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ جناب عباس نے اپنی گھوڑے کو ایڑی لگائی، آقا حسین کی اجازت سے نہر فرات کے کنارے گئے، مشکیزہ پانی کا بھرا، اپنے چلو میں پانی لیا، ادھر انہوں نے چلو میں پانی لیا، ادھر گھوڑے کو حکم دیا تم بھی پی لے، گھوڑے نے منہ قریب کیا، جناب عباس کو شہزادہ علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، چلو دریا میں پھینک دیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، مشکیزہ لیا، آواز آئی خیب سے عباس پانی پی لو، جواب دیا سردار نہ پیئے تو نوکر کون ہوتا ہے، سرداروں سے پہلے پانی پیئے۔ جب آپ نے مشق اپنے کندھے پہ ڈالی، گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑے کو دوڑایا، یزیدیوں نے اعلان کیا کہ اگر ایک بوند بھی پانی کی حسین کے خیمے میں پہنچ گئی تو پھر قیامت تک تم حسینی شیروں کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکو گے۔ مشق کو ایک بازو کٹا، دوسرے بازو میں دوسرا کٹا، آپ نے اپنے دانتوں میں مشق کو لیا اور گھوڑے کو دوڑایا، یزیدیوں نے دور سے تیر مارے، مشق پھٹ گئی۔ جب مشق سے سارا پانی گر گیا نا، ایک دور سے نیزہ آیا جو جناب عباس کے سینے میں لگا۔ توجہ کیجئے، بھائیوں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھیں جن کے بھائی جدائی دے جائیں۔ جناب عباس نے پہلی مرتبہ آقا حسین سے کہا حسین میرے امام ذرا آنا، سب کی مدد کرتا ہے شروع سے لے کر اب تک، عباس کی بھی مدد کر۔ آقا حسین نے جب دوڑ کے قریب آنا چاہا تو جناب عباس آقا حسین کے قدموں کے پر سر رکھتے ہیں، اپنا سر چوٹی آقا حسین کے قدموں پہ رکھتے ہیں، آقا حسین اٹھاتے ہیں، چولی میں رکھتے ہیں، جناب عباس کے پیشانی کو اپنی عبا سے صاف کیا، پیشانی کو چوما، چوم کر فرمانے لگے عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالی ہے میں تجھے ویر کہتا ہوں، تو مجھے امام کہتا ہے، زندگی بھر تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، ذرا آخری وقت حسین کو بھائی تو کہہ دے۔ جناب عباس کہتے حسین میرے ہاتھ ہوتے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا، مجھے میری ماں نے پہلے دن سے سمجھایا تھا عباس تو غلام کا بیٹا ہے، میں زہرا کی غلام ہوں، کنیز ہوں، تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین سیدہ کا بیٹا ہے، جس طرح میں زہرا کی نوکر ہوں اسی طرح تو بھی حسن و حسین کا نوکر ہے۔ ابھی حسین کو بھائی نہ کہنا، اپنا امام اور پیشوا مان۔ ایک جملہ بولا، دوسرا جملہ بول کے کہتے ہیں حسین میں، تب میرے آقا حسین نے فرمایا تیری لاش کو میں خیموں میں لے چلوں، عرض کی حسین میری لاش کو خیموں میں نہ لے جانا، میں سیدہ سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں نے وعدہ کیا تھا پانی لے کے آؤں گا، میرا انتظار کر رہی ہوگی، ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ادھر جناب سیدہ سکینہ اپنے خیمے کے دروازے پر اپنے خیموں کے تمام چھوٹے بچوں کو بلا کے اکٹھا کر کے فرما رہی ہے میرا عباس پانی لینے گیا ہے، میں اس وقت تک علی اصغر کو پانی نہیں پلاؤں گی جب تک خیموں کے سارے بچے پانی نہیں پی لیں گے۔ میرے آقا حسین جاتے ہیں، کہتے ہیں سکینہ میں نے کہا تھا نا میرے عباس کو نہ بھیجنا، کہا کیا ہوا؟ فرمایا عباس پانی تو نہیں لے کے آیا پر حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے چلا گیا۔ دوستو یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے
جنہوں نے ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، حق کا ساتھ دیا، صرف حق کا ساتھ نہیں دیا بلکہ حق کا ساتھ دے کر حق بن، حق کا ساتھ دے کر حق ہو گئے، اور قیامت تک یہ حق کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ظلم کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے خود کٹے مگر کٹ کے بھی مٹے، کٹ کر بھی مٹے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی حوصلے کا فیض عطا فرمائے، ان کی ہمت کا فیض عطا فرمائے۔ بروز محشر ان شہداؤں کے نانا محمد رسول اللہ کی شفاعت کا ہمیں حصہ عطا فرمائے، آمین۔